الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم چل رہی تھی اور تقریباً اس کی 38 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ 38ویں آیت کے بارے میں تھوڑا سا کلام باقی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پہلے ارشاد فرمایا کہ پس ادا کرو رشتہ داروں کو ان کا حق اور مساکین کو اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کل کے پروگرام میں آخری ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ کیا صرف نفقہ ادا کر دینا یا صدقہ و خیرات کی کثرت کرنا، کسی مسکین کی حاجت کو پورا کر دینا، مسافر کی حاجت کو پورا کرنا، اپنے قریبی رشتہ داروں کی مالی امداد اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کرنا، کیا صرف یہ کامیابی کے لیے کافی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ یاد رکھیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک عمل کو بیان کر کے اس پر کامیابی کی بشارت دیتا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ باقی تمام اعمال کو فراموش کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ جیسے ڈاکٹر یہ کہے کہ یہ دوائی آپ لیجئے، آپ کو بخار ہے، انشاءاللہ یہ ایسی دوائی ہے کہ میں نے 1,00,000 مریضوں کو دی ہے، سب کو شفا ہو گئی ہے، تو آپ کو بھی انشاءاللہ ضرور شفا ہو جائے گی۔ تو اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب اس کے مقابل آپ پرہیز بھی کیجئے گا، سردی سے بچنے کی کوشش کیجئے گا، ٹھنڈے پانی سے مت نہائیے گا، کلفی وغیرہ مت کھائیے گا۔ وہ مطلب انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ تمام باتوں کا لحاظ تو رکھنا ہی پڑے گا۔ وہ تو ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ بھئی اس گولی کی بنا پر میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ شفا حاصل ہو گئی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات کسی ایک یا دو اعمال کا تذکرہ فرما کر اس پر کامیابی کی بشارت دیتا ہے، جنت کے انعامات کا تذکرہ فرما دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ باقی تمام نیک اعمال کو ترک کر دو اور بس یہ 2-3 عمل کرتے رہو، پھر جتنے مرضی گناہ بھی کرتے رہو تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ نہیں، بلکہ ان 2-3 انعامات کا 2-3 جو اعمال ہیں ان کے اوپر مرتب ہونے والے انعامات کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ ان اعمال کو اختیار کرنے کے انسان کو ترغیب حاصل ہو اور اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے وہ ان نیک اعمال کو بھی اختیار کرے۔ اور یہ عام دعوت دیگر آیات میں ہوتی ہے کہ آدمی گناہ سے بھی بچے اور دوسرے نیک اعمال بھی اختیار کرے، لہٰذا دوسری تمام آیات کو فراموش کر کے ایک آیت کو اپنے پیش نظر رکھ کر عمل کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی صرف گھر والوں کو نفقہ دے رہا ہے، ان کا حق پورا کر رہا ہے، غریبوں کی امداد کر رہا ہے، پھر وہ زکوٰۃ بھی نہ دے، اگر حج پہ فرض ہو گیا وہ بھی نہ کرے، نمازیں نہ پڑھے اور فراڈ کرے، ہر قسم کے گناہ کرے، تو یقینی سی بات ہے کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میں وہ کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ وہ تو فلاح نہیں پائے گا، وہ تو کامیاب نہیں ہوگا۔ اس بات کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبٍّ لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو تم دیتے ہو من ربن جو چیز تم زیادہ لینے کو دو، لیربوا فی اموال الناس کے دینے والے کے مال بڑھیں، فلا یربو عند اللہ تو وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھے گی۔ تو ذرا غور سے اس کو دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم جو چیز زیادہ لینے کی نیت سے دیتے ہو کہ دینے والے کے مال میں اضافہ ہو جائے تو وہ اللہ کے یہاں اضافہ نہیں پائے گی۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم خیرات دیتے ہو تریدون وجہ اللہ، اس حال میں کہ ارادہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کا، فاولئک هم المضعفون تو انہی کے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے 2 گنا ثواب ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے ریاکاری کے بارے میں گویا کہ بیان ہے، اخلاص کی کمی کا بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس لیے کسی کو دیتا ہے کہ وہاں پہ اللہ کی رضا کے حصول کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ میں اگر اس کو انعام دوں گا تو اس سے ڈبل مجھے ملے گا، زیادہ مل جائے گا، تو گویا کہ پھر یہ دنیاوی لالچ کے اندر یہ کام کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام نہیں کر رہا، تو اس کو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام نہیں ملے گا۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زکوٰۃ و خیرات کرے گا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پھر ہم 2 گنا عطا فرمائیں گے، اس کو زیادہ ملے گا۔ لہٰذا اس سے ہمیں وہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ کھانا جیسے اگر محلے وغیرہ ہیں تو وہ کھانا بھیجتے ہیں تو صرف انہی کو بھیجیں گے کہ جس گھر سے امید ہے کہ ہمیں بھی ریٹرن میں ملے گا، ورنہ غریبوں کے ہاں نہیں بھیجیں گے، یا بھیجیں گے بھی تو جو ذرا نیچے درجے کا کھانا وہ سمجھتے ہیں وہ غریبوں کو دے دیں گے، لیکن اچھی قسم کا کھانا پائے بنے ہیں
یا بریانی وغیرہ بنی ہے تو وہ ایسے ہی محلے کے گھر میں بھیجی جاتی ہے کہ جہاں سے پہلے آ گیا ہو اس کے بدلے کے طور پر، یا بدلے کی امید ہوتی ہے کہ ان کو بھیجیں گے تو وہ اچھا ہی کھانا ان کے ہاں پکتا ہے، ہمارے گھر بھی آ جائے گا۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، سالگرہ وغیرہ میں تحفے دیتے ہیں، یا آپس میں دوست ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، اس میں بھی یہ فاسد نیت بعض اوقات شامل حال ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کا حصول کا ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ لالچ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا دیں گے تو ان کی طرف سے زیادہ مل جائے گا، تو یہ پھر اس پر ثواب مرتب نہیں ہوگا، اور یقینی سی بات ہے کہ آخرت میں اس پہ انعام بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی صدقہ خیرات اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، کسی کو گفٹ دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر دے رہا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ان کی طرف سے اچھا رسپانس مل جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے پیش نظر دیتا ہو تو دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اس کو جواب میں مل جائے، لیکن انشاءاللہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے کئی گنا انعام عطا کیا جائے گا۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ تم جو بھی چیز زیادہ لینے کی نیت سے دو کہ دینے والے کے مالوں میں اضافہ ہو جائے، فَلَا يَرْبُ عِندَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے یہاں کوئی نہیں بڑھے گا، یعنی اس پر کوئی انعام مرتب نہیں ہوگا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو تم کچھ خیرات دیتے ہو تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے کے ارادے کے ساتھ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو انہی کے لیے پس یہی لوگ وہ مضعفون دو گنا کیے جائیں گے، یعنی ان کو ڈبل انعام دیا جائے گا۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ تبارک و تعالی وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، پھر رزق عطا فرمایا تمہیں، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا نفیس سوال ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کسی کام کو کر سکے۔ دیکھیے 4 کام بیان فرمائے، تخلیق اللہ نے پیدا فرمایا، رزق عطا فرمایا، وہ مارے گا، پھر وہ زندہ کرے گا۔ تو کوئی ایک شریک باری تعالی جس کو کوئی تصور کرتا ہے کہ یہ ہمارا خدا ہے، وہ کائنات میں لا کر بتائے کہ اس نے کسی چیز کو پیدا کیا ہو، اس نے کسی کو رزق دیا ہو، اس نے کسی کو مارا ہو اور مارنے کے بعد اس کو زندہ کیا ہو، اگر ہے تو وہ پیش کرے۔ انشاءاللہ قیامت تک کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا ہے، تو سوچنا چاہیے۔ ہم نسبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی روزی عطا فرماتا ہے، وہی مارتا ہے، اور بروز قیامت وہی اٹھائے گا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ہر جو شخص ہے، بلکہ جو پہلے زمانے میں کفار و مشرکین تھے، وہ بھی اس بات کو تو تسلیم کرتے تھے کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن وہ بتوں کی عبادت کو وسیلہ بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی چیز ناپسند تھی کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، لہذا اللہ نے دعوت فکر دی کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو وہ نہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ رزق دے سکتے ہیں، نہ وہ مارنے پہ قدرت رکھتے ہیں، نہ کسی مرے ہوئے کو زندہ رکھنے پر قدرت رکھتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں ان کو ہرگز شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان شرکاء میں سے کوئی بھی ان میں سے کسی چیز کو کر سکتا ہے، یقیناً نہیں کر سکتا، لہذا ارشاد فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ اسے پاکی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاکی ہے اور وہ بلند و بالا ہے ان سے کہ جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند و بالا ہے، کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ چیزیں بے جان چیزیں جو خود اللہ کی بھی مخلوق ہیں، بلکہ اس کی مخلوق کی بنائی ہوئی ہیں، یعنی کفار و مشرکین نے بتوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا، تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے برابر ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا عقل کا استعمال کرنا چاہیے، اور وہ ذات جو پوری کائنات کو پیدا کر رہی ہے، رزق فراہم کر رہی ہے، ان میں تغیر و تبدل فرما رہی ہے، کسی کو فنا کر رہی ہے، کسی کو عدم سے وجود میں لا رہی ہے، کسی کو وجود سے عدم میں داخل کر رہی ہے، اسی ذات پر ایمان لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں پیدا ہونے والے یا سمندر میں پیدا ہونے والے جو فسادات ہیں کہ طوفان آ گیا، قحط سالی ہو گئی، زلزلے پڑ گئے، ان کی ایک بہت بڑی وجہ بیان فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہوتا ہے فساد، بگاڑ، برائی، خرابی زمین میں اور سمندر میں، خشکی میں اور تری میں، بما کسبت ایدی الناس، اس کے سبب سے جو لوگوں نے کمایا، جو لوگوں نے عمل کیا اس کے سبب سے ہوتا ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ انہیں ان کے بعض برے کاموں کا مزہ چکھائے کہ کہیں وہ باز آ جائیں، یعنی شاید وہ اس سے باز آ جائیں۔ شاید ہمارے لیے ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے لفظ شاید استعمال نہیں کرتے ہیں، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو زمین میں خشکی کے اندر فسادات نورونما ہوتے ہیں کہ بارش کا رک جانا، قحط سالی، لوگوں کا کثرت کے ساتھ مرنا، وباؤں کا آ جانا، طوفانوں کا آ جانا اور زلزلے کا آ جانا، اسی طرح سمندر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، طوفان کا آنا، ہوا کا رک جانا اور بہت ساری جانوروں کا مر جانا، مچھلیوں وغیرہ کا مر جانا اور اس کی وجہ سے رزق میں تنگی پیدا ہو جانا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سب لوگوں کے اپنے کرتوت کی بنا پر ہے۔ اور یہ اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی سختیاں فرما دیتا ہے تاکہ ان لوگوں کا احساس ہو کہ ہم نے غلط کام کیے ہیں۔ لہٰذا اب بھی آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہوتا ہے، یعنی جیسے اب یہ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جی زلزلے ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے؟ تو یہ تو کہنا مناسب نہیں ہوتا کہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے بعض اوقات، جو ہمیں آنکھوں سے دکھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ عذاب سے مراد وہ تکلیف اور پریشانی جو اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ کر دیتا ہے، برے اعمال کر کے ان کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ اللہ سے عافیت طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ ارشاد فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ تم زمین میں چلو پھرو، سیر کرو۔ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ، اور پھر تم یہ دیکھو، نظر کرو اس بات پر کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے، جو پہلے والے لوگ ہیں ان کا کیا برا انجام ہوا، اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ تو یہ کفار و مشرکین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قافلوں پر جاتے تھے، تجارتی قافلے ہوتے تھے یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں کسی اور غرض سے جایا کرتے تھے، تو درمیان میں ان بستیوں، ان وادیوں سے گزرتے تھے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور اس کے آثار نظر آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آثار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی، حبیب ان کو ذرا توجہ دلائیے کہ ان آثار کو دیکھو۔ تم سے زیادہ طاقتور قومیں تھیں، جسمانی طاقت زیادہ، ذہنی طاقت زیادہ، افرادی قوت زیادہ، تم سے زیادہ مال و متاع رکھنے والے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے اور اللہ نے ان کی گرفت کا ارادہ فرمایا تو کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں تھا، تو پھر تمہیں بچانے والا کون ہوگا؟ لہٰذا یہ ایک دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ اللہ کے عذاب کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاذ اللہ ڈھیل دینے کی عادت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میں اتنا طاقتور ہو چکا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ بھی معاذ اللہ میری گرفت پہ قدرت نہیں رکھتا ہے۔ یہ انتہائی غلط قدم ہے، اگر اس پر کوئی انسان ثابت قدم رہے گا تو برے انجام کا شکار ہوگا۔ کانا اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر لوگ مشرکین تھے، یعنی جن پر عذاب نازل ہوا، جن کے آثار آج عبرت کے لیے موجود ہیں، ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تو تم اپنا چہرہ اس کے سیدھے دین کے لیے جھکا دو، قائم کر لو، یعنی اس کی عبادات وغیرہ اختیار کرنے کے سلسلے میں استقامت پذیر ہو جاؤ۔ من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، کہ جسے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے، یعنی ایسا دن کہ جو اللہ کی طرف سے پھر ٹالا نہیں جائے گا، اس سے پہلے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اختیار کر لو، اس کے مذہب کو اختیار کرو، اس کے نبی پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کرو۔ اور اس دین سے مراد ہے قیامت، کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی سب سلسلہ موقوف، پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھر نیک لوگ انشاءاللہ جنت میں اور برے لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ یوم لا مرد لہ من اللہ، کہ اس سے پہلے کہ آئے وہ دن کہ جو اللہ کی طرف سے
ٹالا نہیں جائے گا، یعنی وہ ٹلنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یومئذ یصدعون، اس دن الگ پھٹ جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، یعنی بالکل علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ کفار علیحدہ ہوں گے، مسلمان بالکل علیحدہ ہو جائیں گے، گمراہ علیحدہ ہو جائیں گے، ہدایت یافتہ علیحدہ ہو جائیں گے، جہنمی علیحدہ ہو جائیں گے، جنتی علیحدہ ہو جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان لوگوں کو جو جنتی ہیں، اس کی رضا کے حصول والے کام کرنے والے ہیں، مسلمان ہیں، انہیں داخل جنت فرمائے گا، اور برے لوگوں کو داخل جہنم فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا من کفر فعلیہ کفرہ، جو کفر کرے تو اس کا کفر اسی پر ہے، یعنی اس نے اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑنا ہے؟ معاذ اللہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی برا کر سکے؟ لہذا اگر کوئی کفر اختیار کرے گا، اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے مسلمان ہونے کا محتاج نہیں، نہ کسی کا کفر اللہ تعالیٰ کے لیے باعث اذیت و تکلیف ہے، بلکہ اس کے کفر کا وبال اسی شخص پر پڑے گا۔ ومن عمل صالحا، اور جو شخص نیک عمل کرے، فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنے ہی لیے تیاری کر رہا ہے۔ کیا نفیس بات ہے کہ اگر کوئی کفر اختیار کرتا ہے تو اللہ کا نقصان نہیں کر رہا، اپنے لیے وبال جمع کر رہا ہے، اور اگر کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو کیا دے رہا ہے؟ وہ تو اپنے لیے تیاری کر رہا ہے۔ یہ بہت پیاری بات ہے، لہذا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ وہ مسلمان بھائی اور بہنیں خاص طور پر کہ جو تھوڑی بہت عبادت کرنے کے بعد معاذ اللہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید ہم اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں، معاذ اللہ، چاہے زبان سے وہ نہیں کہتے، لیکن بعض اوقات شیطان ان کے کان میں، ان کے ذہن میں یہ بات راسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم عرصے دراز سے نمازیں پڑھ رہے ہو، تہجد پڑھتے ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، اور تم نیک اعمال کر رہے ہو، صدقہ خیرات کثرت سے کر رہے ہو، تو اب تمہارا ایک حق ہے اللہ تعالیٰ پر، اور وہ حق یہ ہے کہ وہ تمہاری بات کو مانے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، تم سے مصیبتوں کو لازم دور رکھے، اسے تمہاری بات معاذ اللہ ماننی چاہیے۔ یہ شیطان آہستہ آہستہ ذہن بناتا ہے، یہ ہم زبان سے نہیں کہہ رہے ہوتے، یہ چیزیں ایک وسوسے کے طور پر آ رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ وسوسے آہستہ آہستہ ہمارے ذہن اور قلب میں اپنی جگہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہماری نیکیوں کی کثرت کے باوجود اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، تو انسان کی زبان سے بعض اوقات نکلتا ہے کہ یار اتنی عبادات کر لیں اور اللہ تعالیٰ ہم پر ہی مصیبت نازل فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سمجھا کہ ہمارے نیک اعمال معاذ اللہ شاید اللہ کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے ہم سے مروب اور متاثر ہونا چاہیے۔ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم چل رہی تھی اور تقریباً اس کی 44 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ 44ویں آیت میں یہ بات انتہائی توجہ کی طالب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من کفر فعلیہ کفرہ، کہ جو کفر کرے تو اس کا کفر اسی پر ہے،
یعنی کفر کا وبال اسی پر ہے۔ ومن عمل صالحا، اور جو نیک عمل کرے فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی تیاری کر رہا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی بے نیازی کو واضح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو کسی کا برا عمل نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کے اچھے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، بلکہ کوئی اگر برائی کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اگر کوئی اچھائی کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اس کا فائدہ اسی کو آخرت میں ملے گا۔ وہ گویا کہ اپنی آخرت کی تیاری کر رہا ہے، اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ شیطان کان میں چپکے سے یہ بات ڈالتا ہے کہ ایک آدمی مثلا نماز پڑھ رہا ہے، روزہ بھی ہے، اور بہت سارے نیک اعمال کر رہا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل آنے والی آزمائش کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، تو اس وقت شیطان اسے بہکاتا ہے کہ دیکھو اتنا کچھ تم نے کیا، کیا فائدہ ہوا، اب تم برائی کر کے دکھاؤ۔ تو اس وقت معاذ اللہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک بغاوت کے سے جذبات دل میں نمودار کر لیتا ہے اور کہتا ہے اب تو میں ہر برا کام کروں گا۔ تو اس کو سوچنا چاہیے اگر اچھا کام کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں تھا، اور اگر خدا نخواستہ اب آپ برائی کی طرف مائل ہوں گے تو ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ گھبرا کر کے ارے میرا بندہ تو میری اطاعت سے ہٹ رہا ہے تو وہ فوراً آپ کی مدد کی طرف بڑھ جائے گا اور آپ کے اوپر انعامات کی بارشیں کر دے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہمارا ہی فائدہ، یہ ہمارا ہی نقصان تھا، نیک عمل کر رہے تھے ہمارا فائدہ تھا، اور برے عمل کریں گے اپنا نقصان ہے۔ بس یہ سمجھنا ہوگا کہ نیک اعمال کا بدلہ ہماری مرضی کے موافق مل جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ نیک عمل ہم کر رہے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے، دنیا میں اچھے بدلے پانے کے لیے نہیں۔ تو اس لیے جو یہ بات سمجھ گیا تو پھر وہ نیک اعمال کے بدلے میں یا نیک اعمال کے باوجود آنے والی آزمائشوں پر دامن صبر و تحمل کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ سمجھ جائے گا ٹھیک ہے نیک عمل کا بدلہ یہ کوئی تھا کہ مجھے دنیا کے اندر سارے انعامات مل جاتے، نیک اعمال کا بدلہ تو آخرت میں ملے گا، اور یہ میں نیک عمل کر کے کوئی اللہ کی ذات پر احسان نہیں کر رہا ہوں، اور نیک اعمال ترک کر کے کوئی اللہ کا ذاتی نقصان نہیں کروں گا کہ معاذ اللہ وہ بلیک میل جیسے ہم کرتے ہیں بعض اوقات اپنے گھر والوں کو، اس طرح وہ بلیک میل ہو جائے گا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل ایک بچکانہ سی سوچ ہوگی کہ جس کو ہم بنیاد بنا کر کوئی عملی قدم اٹھائیں گے۔ آپ خود سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے فرشتے ہیں کہ جن کی تعداد کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور علماء نے اس حدیث کے بارے میں کعب الاحبار کے اس قول کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے عالم کشف میں دیکھا۔ مشکات میں حدیث موجود ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر صبح 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شام کو 70,000 حاضر ہوتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آ جاتے ہیں پھر ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور جب تشریف لے گئے، یہ 7ویں آسمان پر بالکل کعبۃ اللہ کے مقابل ایک کعبہ ہے جو فرشتوں کا کعبہ کہلاتا ہے، بیت المعمور اس کا نام ہے۔ اس میں بھی 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے کے بعد باہر نکلتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ اس میں داخل ہو کے نکل جائیں ان کا دوبارہ نمبر ابھی تک نہیں آیا۔ اتنے کثیر فرشتے، اور یہ سب کے سب عبادت کر رہے ہیں، گناہوں سے بالکل پاک و صاف اور معصوم ہیں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، ان کے لیے کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں، توالد و تناسل ان کا نہیں ہوتا، کسب معاش کی فکر ان کو نہیں ہے، سوتے یہ نہیں ہیں، موت ان کو نہیں آتی ہے، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو موت دے گا ورنہ قیامت تک یہ زندہ ہیں۔ تو جو رات دن اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اتنی کثیر مخلوق مشغول ہو تو خود بتائیے کہ آپ کے اور میرے نماز روزے سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ بالفرض اگر ہوتا بھی، بالفرض محال ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فائدہ پہنچ بھی سکتا تو کتنا فائدہ پہنچتا جب اس طرح اتنے کروڑوں اربوں خربوں فرشتے اس کی عبادت کر رہے ہیں رات دن، اور مکمل گناہ سے بچ کر رہے ہیں، بالکل معصوم مخلوق ہے، تو ہم تو ہزارہ گناہوں سمیت کر رہے ہیں۔ ہمارے نیک اعمال میں ہزاروں نیتیں فاسدہ شامل ہوتی ہیں، تو ہمارے نیک عمل کی وقت ہوگی ہی کیا؟ تو پھر ان مٹھی بھر نیک اعمال جو ناقص طریقے سے ادا کیے گئے ان پر گھمنڈ کرنا یا ان کی وجہ سے معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے بدگمان ہونا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نیک عمل کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی تیاری کر رہا ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا،
تاکہ جزا دے اللہ تعالیٰ ان کو جو آمنو ایمان لائے وعملوا الصالحات من فضلہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھے کام کیے۔ تو دیکھیے اللہ کے فضل سے اچھے کام کیے۔ اچھے کام کرنے میں بھی ہمارا کمال نہیں ہے۔ ہم کوئی نیک عمل کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کتنا بڑا کمال کیا، ہم 5 وقت نماز کافی عرصے سے پڑھ رہے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ہم نے اتنے قرآن ختم کر لیے۔ حقیقتاً یہ ہمارا کمال نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس کمال کے اظہار کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ تو کمال تو ہے ہمارا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے۔ لہٰذا ایسی چیزوں کے اوپر گھمنڈ کرنا، ایسی چیزوں کو بنیاد بنا کر معاذ اللہ یہ سمجھنا کہ اب اللہ تعالیٰ پہ لازم ہو گیا ہے کہ وہ فلاں چیز ہمیں دے اور فلاں آفات کو ہم سے دور رکھے، یہ قطعاً غیر مناسب چیز ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو محبوب نہیں رکھتا، دوست نہیں بناتا۔ تو محب کے کئی معنی ہوتے ہیں، محبت کرنے والا، دوستی رکھنے والا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کو محبوب نہیں رکھتا، تو ہمیں بھی اس سنت الہیہ پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ محبوب وہی ہوتا ہے، عاشق وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی پسند کو فوقیت دے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق و محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم عاشق الہی ہیں، ہم محبوب الہی ہیں یا محب الہی ہیں، تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے موافق زندگی گزارنی چاہیے اور اس کی پسند کو اپنی پسند پر فوقیت دینی چاہیے۔ تو جب وہ کفار کو ناپسند کر رہا ہے ان کے کفر کی بنا پر، تو ہم ان کی بعض عادات کی بنا پر انہیں کیسے محبوب رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں بھی یقینی سی بات ہے کہ انہیں محبوب نہیں رکھنا ہے۔ تو محبت کا تعلق ہوتا ہے قلب سے۔ اس نازک مسئلے کو ذرا سمجھیے گا کہ محبت کا تعلق ہوتا ہے قلب سے، کیونکہ محبت کی تعریف ہی یہ ہے کہ کسی کی طرف دل کے مائل ہونے کا نام محبت ہے، اور جب اس محبت میں شدت آ جائے، اس مائلان میں شدت آ جائے، تو اس کا نام عشق رکھا جاتا ہے۔ تو یہ قلبی کیفیت ہوئی۔ تو اسی لیے فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ کفار کے ساتھ قلبی محبت رکھنا یہ منع ہے، ہاں ظاہری برتاؤ منع نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی اسکول میں آپ پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ کچھ کافر دوست بھی ہیں، یعنی پڑھنے والے ہیں، کلاس فیلوز ہیں، یا آپ کسی آفس فیکٹری وغیرہ میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ کچھ کافر لوگ ہیں، اور ان سے آپ ایک انسانیت کے ناطے اچھا برتاؤ ظاہراً رکھتے ہیں، دل سے محبت نہیں ہے، اور اگر ان کو کوئی مدد کی ضرورت ہے تو مدد بھی کر دیتے ہیں، اور یا پھر کسی کے کافر کے فتنے سے بچنے کے لیے آپ ایک ظاہری رویہ اختیار کرتے ہیں محبت کے اظہار کا سا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل تو دیکھیں محبت نہیں ہونی چاہیے، اور محبت قلبی معاملہ ہے کہ دل سے مائلان اس جانب نہ ہو، یہی منع کیا گیا ہے۔ باقی ظاہری برتاؤ اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہوتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے، مبشراتن، ایسی ہوائیں جو خوشخبری سنانے والی ہیں۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے قحط سالی ہوتی ہے، اور خصوصاً جو زمینوں والے ہوتے ہیں، زراعت کرنے والے کسان وغیرہ ہوتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہوا کی یعنی نوعیت دیکھ کر، ہوا کی قسم دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس کے بعد اب بارش ہوگی۔ تو اس قسم کی ہوائیں جو بارش کا مژدہ لے کر آ رہی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ایسی ہوائیں بھیجتا ہے جو خوشخبری سنانے والی ہیں، خوشخبری ساتھ لے کر آنے والی ہیں، جس کو دیکھ کر وہ لوگ کہ جنہیں بارش کی تمنا ہے انتہائی خوش ہو جاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ دے، اپنی رحمت تمہیں چکھائے، تمہیں اپنی رحمت تم تک پہنچائے۔ اور یہ بارش مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے، پہلے ایک گویا کہ قاصد آ گیا جس نے خوشخبری سنائی، اور اس کے بعد پھر اصل چیز یعنی اللہ کی رحمت برستی ہے، اور اس سے پھر فصلیں بڑھتی ہیں، اس سے ندیاں جو خشک ہو چکی ہوتی ہیں، ڈیم جو خشک ہو جاتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، انہی ڈیم سے ہمیں بجلیاں حاصل ہوتی ہیں، تو بجلی کی قلت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جس کا انسان براہ راست فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ ہوائیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ ان ہواؤں کو کوئی نہ کوئی ذات تو چلا رہی ہے۔ یہ ہوائیں کسی اور سمت پہ جا سکتی تھیں، آپ ہی کے علاقے کی طرف کس نے بھیجی؟ یقینی سی بات ہے کسی ذات نے بھیجی ہیں، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔
وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ، اور یہ ہوائیں کس لیے بھیجتا ہے؟ مزید ارشاد فرمایا اور تاکہ چلیں کشتیاں بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کے ساتھ، یعنی ہواؤں کی وجہ سے کشتیاں بھی چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہوا بھیجتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اگر سمندر میں کشتیاں چلتے ہوئے جس میں موٹر وغیرہ نہ ہو، جو چپوؤں سے چلائی جاتی ہے، تو بعض اوقات تو وہ چپو چلاتے رہتے ہیں جب ہوا ساقط ہوتی ہے، لیکن اگر جس طرف جانا ہے اس کے مخالف سمت سے ہوا آ رہی ہو جو آپ کو دھکیل رہی ہو اس طرف جس طرح آپ نے جانا ہے، تو پھر چپو رکھ دیے جاتے ہیں اور وہ پردہ سے ڈال دیے جاتے ہیں جن کو سائبان وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے پھر وہ کشتی تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہے اور انسان بڑے آرام سے بیٹھا رہتا ہے، بس انہیں کشتی تھوڑی سی کنٹرول کرنی ہے، اس کا رخ صحیح کرنا ہے، باقی کشتی خود بخود چل جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ ہوائیں اس لحاظ سے بھی خوشخبری کا باعث بنتی ہیں کہ جو کشتی سمندر میں چلا رہے ہیں ان کے لیے مشقت کا سامان کم ہوتا ہے، انہیں آرام مل جاتا ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اس لیے کہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، یعنی یہ جو کشتیاں چلتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں اور اس لیے تاکہ تم اس کا فضل سمندر میں بھی تلاش کرو۔ تو فضل یعنی جو اندر جاتے ہیں مچھلیاں نکال کے لاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں وہاں سے پکڑتے ہیں جن کو باہر لا کے بیچا جاتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مال تجارت ہوتا ہے اگر یہ حلال طریقے سے حاصل کیا جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دے سکتے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا حق مانو، اس کا شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور ضرور بے شک بھیجا ہم نے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بہت سے رسول ان کی قوموں کی طرف۔ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ انبیاء علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو پھر ہم نے انتقام لیا یعنی بدلہ لیا من الذین اجرموا، ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیے، یعنی انبیاء علیہ السلام آئے انہیں نصیحت کی لیکن وہ لوگ سرکشی کرنے لگے اور دنیا کے مال و متاع اور دنیاوی طاقت اور دنیاوی مناصب نے انہیں انبیاء علیہ السلام کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے بغاوت کی، انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بدلہ لیا کہ جب تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی گئیں تو تمہیں ہمارا کہنا ماننا چاہیے، نہیں مانو گے تو اب بدلہ دو، اور پھر ان پہ عذاب نازل ہوا۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہم پر حق ہے یعنی ہمارے ذمہ کرم پر ہے مومنین کی مدد کرنا۔ تو غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کر لی ہے یہ بات کہ وہ مومنین کی امداد فرمائے گا۔ تو ہر دور میں ایسا ہوتا رہا کہ جس بھی نبی کے اوپر ان کی قوموں نے چڑھائی کی، ان کے خلاف بغاوت کی، ان کے خلاف لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، تو اکثر ایسا ہی ہوتا رہا کہ انبیاء علیہ السلام پر قلیل لوگ ایمان لے کر آتے تھے اور کثیر ان کی مخالفت کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھی محفوظ رکھا اور ان لوگوں کو بھی محفوظ رکھا جو نبیوں کے ساتھ تھے، اور یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم پر حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ ہاں ایسا ضرور ہوا ہے، یہ جا بجا قرآن میں ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو قتل کیا تھا۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا اسی وجہ سے قتل کر دیے گئے، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی کہ بعض جگہوں پر پے در پہ نبی آتے تھے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، تو انہی قوموں پر جیسے 2 یا 3 آئے انہوں نے ایک دو کو قتل کیا، پھر تیسرے آئے، تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی ہی مدد فرمائی اور ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ تو مدد اللہ تعالیٰ ضرور فرماتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کی مدد کا ایک وقت اسی کے ارادے سے مقرر ہوتا ہے، ہم اس میں مجبور نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تم نے تو مدد کا وعدہ خود قرآن میں فرمایا اور ہمارے پاس مدد کیوں نہیں آ رہی۔ اللہ نے یہ وعدہ تو نہیں فرمایا کہ جس وقت تم چاہو گے تو میں مدد کروں گا، بلکہ اللہ کا یہ وعدہ ضرور ہے کہ وہ مومنین کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا اور حکمت کے ساتھ ان کی ضرور امداد فرماتا ہے۔ تو ہمیں اس پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی ہر موقع پر امداد فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے یرسل الریاح، چلایا ہواؤں کو یا جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتصیر سحابا، کہ وہ ابھارتی ہیں بادلوں کو، یعنی اپنے ساتھ بادلوں کو لے کے چلتی ہیں، فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلا دیتا ہے ان بادلوں کو آسمان میں جیسا وہ چاہتا ہے،
یعنی کہیں تو متفرق کر دیتا ہے، آپ آسمان پہ دیکھیں گے ایک بادل وہاں نظر آئے گا چھوٹا سا ٹکڑا، ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمام ٹکڑوں کو ملا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور پورے آسمان پہ بادل ہی بادل نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہوائیں ہوتی ہیں جو اللہ کے حکم سے بادلوں کو جمع کر رہی ہیں، یا تو اس طرح ہوتا ہے کہ بادل متفرق طور پہ نظر آتے ہیں اور یا پھر ایک مقام پر مجتمع۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں پارا پارا کر دیتا ہے، یعنی بادلوں کو، فَطَرَ الْوَدْقَ، پھر دیکھے گا تو بارش کو، يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، جو نکل رہی ہوگی اس کے درمیان سے۔ یہ کتنا کمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بارہا پہلے بھی اس پر ہمارا کلام ہوا کہ یہ بادل، اگر آپ کبھی پلین میں آپ نے سفر کیا ہو تو آپ نے خود ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ جہاز انہی بادلوں کے درمیان سے بعض اوقات گزر رہا ہوتا ہے، اور یہ بادل بالکل ایک نمی ہوتی ہے، حقیقتاً کہر جیسی ہوتی ہے جو مجتمع ہوتی ہے، آپ ہاتھ ماریں گے تو ہاتھ آپ کا گیلا ہو جائے گا اور وہ بادل ختم ہو جائیں گے، اتنے نرم و نازک ہوتے ہیں۔ لیکن یہی بادل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹنوں وزنی پانی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ٹنوں وزنی پانی۔ تبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے پورا کا پورا شہر میں اگر بارش ہوتی ہے کتنا پانی گرتا ہے، اتنا پانی ہوتا ہے کہ اگر واقعی پورا شہر مل کر اتنا پانی جمع کرنا چاہے اور ایک ساتھ برسانا چاہے، پورا شہر مل کر نہیں کر سکتا جو یہ نرم و نازک بادل اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم بہت عاجز اور کمزور ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جو اتنے نرم و نازک بادلوں پر ٹنوں وزنی پانی کو مجتمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کے وزن سے وہ بادل نیچے نہیں ہوتے بلکہ آسمان پہ ہی سیر کرتے رہتے ہیں اور پھر برستے ہیں تو گھنٹوں گھنٹوں بارش برستی رہتی ہے، وہ رب کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ان باتوں میں غور و تفکر سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی قدرت کا کامل یقین ہوتا ہے، اور اس کی گرفت کا یقین پختہ سے پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنی اللہ کی عظمت زیادہ ہوگی، جتنا ذہن میں اس کی گرفت کا کامل یقین اپنی جگہ بناتا رہے گا، اتنا ہی انسان انشاءاللہ گناہوں سے بھی بچے گا اور نیک اعمال پر اس کو استقامت حاصل ہوگی۔ آگے شاید فرمایا فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر جب وہ اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کی طرف چاہے، یعنی بارش کو، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اس وقت وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو یہ بارش ہر جگہ تو نہیں پہنچتی ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس علاقے میں بادل جمع ہوتے ہیں، بارش برساتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اس بارش کو اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کہ یہ بارش ان پر نازل کی جاتی، اس سے پہلے وہ مایوسی کی طرف مائل تھے، مایوس ہو چکے تھے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دور دور تک کہیں بادل نہیں ہے، انسان بالکل مایوس ہے، اور لمحے بھر کے اندر بادل جمع ہوتے ہیں اور بارش برس جاتی ہے۔ یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار اس پر غور و تفکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 49 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک عظیم قدرت کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو حکم دیتا ہے، وہ بادلوں کو جمع کرتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے یا تو متفرق طور پہ بادلوں کو رکھتا ہے یا مجتمع طور پہ رکھتا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے ہی یہ بارش برستی ہے اور اپنے اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہاں تک اس کو پہنچا دیتا ہے، اور وہ بندے اس بارش کو حاصل کرنے کے بعد بہت خوش ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے مایوس تھے۔ تو یہ ہوتا ہے، آپ اگر مطلب خود کسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، کہیں زراعت کا پیشے سے آپ وابستہ ہیں، یا اگر نہیں ہے تو آپ ان سے معلوم کیجئے کہ جب بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی اور فصل ایسی ہو کہ وہ بارش کی بڑی سخت ضرورت ہو، اور اگر بارش نہیں ہوگی تو فصل تباہ ہونے کا اندیشہ ہو، اس وقت بعض اوقات مایوسی اپنے انتہا تک پہنچ جاتی ہے کہ جب فصلیں تباہی کے قریب ہوتی ہیں اور بارش کا کوئی بھی قطرہ نہیں برس رہا ہوتا، لیکن پھر اچانک برسنا شروع ہو جاتا ہے، یا اچانک ہی بادل جمع ہوئے اور گرج چمک شروع ہوئی اور بارش برسنا شروع ہو گئی، اس وقت ان کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، یہ تو آپ انہی سے جا کے پوچھیں گے تو زیادہ بہتر انداز سے معلوم ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اثر دیکھو، آثار دیکھو کہ اللہ کی رحمت کے آثار کیسے ہیں۔ کیف یحیی الارض بعد موتہا، وہ کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد۔ تو ذرا غور و تفکر کی نظر ڈالو چاروں طرف کہ اللہ تعالیٰ کیسے زمین کے ختم ہو جانے کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا اثر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رحمت نازل نہ فرمانا چاہتا تو کبھی بھی یہ زمین دوبارہ زندہ نہیں ہوتی۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ جب وہ زمین کو زندہ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے تو وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور البتہ اگر بھیجیں ہم کوئی ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، پھر وہ لوگ جن تک یہ ہوا پہنچی ہے وہ کھیتی کو زرد دیکھیں، یعنی ایسی ہوا اللہ تعالیٰ اگر بھیجے جو کھیتی کو یا زراعت کو نقصان پہنچانے والی ہو، جب وہ اس کو دیکھیں لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ تو یہ دیکھیں، غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے مایوس ہونے کے بعد بارش نازل فرماتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آ گئی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہوائیں بھیج دے کہ جن سے فصل کا نقصان ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ کیا مطلب کہ جو پہلے اللہ نے انعام فرمایا اس کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ جب انسان کو مسلسل نعمتیں مل رہی ہیں، کاروبار ترقی پر ہے، دکان اچھی چل رہی ہے، نوکری اچھی لگی ہوئی ہے، بچوں کے رشتے اچھے مقام پر ہو گئے، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، تو بہت خوش ہیں۔ اور اگر اللہ کی حکمت سے کوئی آزمائش آنا شروع ہو گئی، کاروبار ٹھپ ہو گیا، نوکری چھوٹ گئی، کوئی بچی کو طلاق ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اس وقت جو اللہ نے پہلے نعمتیں دی ہوتی ہیں ان سب کو بھی بھول جاتے ہیں، اور اس طرح جملے ہمارے زبان سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بہت ہی بری بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر کرنے والا وہ ہے جو لوگوں کا زیادہ شکر ادا کرنے والا ہے، یعنی جو اللہ کے احسان کو وہی مانے گا کہ حقیقتاً جو بندوں کے احسان کو بھی مانتا ہوگا، کیونکہ بندے وسیلہ اور ذریعہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے، ان کے ذریعے بہت سے احسانات ہم تک پہنچتے ہیں۔ تو جو ذریعہ اور سبب کا احسان مان رہا ہے تو وہ خالق حقیقت کا تو بدرجہ اولیٰ مانے گا۔ لہٰذا یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ جس طریقے سے بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں اس قسم کا آدمی رویہ اختیار کرتا ہے کہ وقتی پریشانی کی بنا پر سابقہ نعمتوں کو بھی بھلا دیا جاتا ہے، اسی طرح انسان بعض اوقات اپنے انسانوں میں سے محسنین کے بارے میں بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ مثلا ماں باپ ہیں، بچپن سے لے کر جوانی تک ہر طرح پڑھائی کا خرچہ، کھانے پینے کا، دوا دارو، علاج، یہ سب ہوتا رہتا ہے، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں بعض اوقات پھر وہ کہتے ہیں، اب خود بعض اوقات نکمہ پن ہوتا ہے، تعلیم میں نہیں چل سکے، ہمیں کاروبار کے لیے پیسہ دو۔ جب اگر والدین منع کر دیں تو وہ تمام سابقہ احسانات فراموش کر دیتے ہیں، تم نے ہمارے ساتھ کیا ہی کیا ہے۔ اسی طریقے سے دوست ہوتا ہے، ایک دوست دوسرے کی بڑی مدد کر رہا ہے، اس کو ترقی دلوا رہا ہے، بہت اس پہ احسانات کر رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی،
بڑے خوش ہیں، لیکن پھر اس دوست کی طرف سے اگر کوئی اذیت و تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سارے احسانات بھلا دیے جاتے ہیں اور اس کے خلاف ایک منفی رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ منفی رویہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہے، اسی طرح یاد رکھیے کہ لوگوں کے لیے بھی ناپسندیدہ ہے، اور یہ مطلب خواتین میں خاص طور پہ بیماری ہوتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر زوجہ پر کتنا بھی احسان کر لے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ بات زوجہ تک پہنچتی ہے تو اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ تو دیکھیں نبی کریم نے 1500 سال پہلے عورتوں کے بارے میں بیان فرمایا، اس ٹائم بھی ایسی کچھ ہوں گی خواتین جو اس قسم کے جملے بتقاضائے نفسانیت یا مطلب عورت ہونے کے ناطے بعض اوقات اس طرح جملے نکل جاتے ہیں عورتوں کے، وہ بیان فرمایا۔ اور آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کتنا بھی شوہر احسان کر لے لیکن جواب میں بعض اوقات ایسا ہی زوجہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، تم نے میرے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے، تم نے مجھے کیا کیا لا کر دیا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرتا رہے بیچارہ۔ تو اس لیے یہ غور و تفکر کرنا ہوگا کہ یہ عادات درست نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اور یہاں پہ جو اللہ نے بیان فرمایا یہ ناپسندیدگی کے ساتھ ہی ذکر فرمایا، اور کفار کی ایک عادت مذمومہ کا بیان مقصود ہے، اور مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ کفار کی غلط صفات کو اپنے اندر قائم رہنے دے، غلط عادات کو اپنے ساتھ وابستہ رہنے دے۔ اسے کوشش کرنی چاہیے کہ ان غلط عادات کو، غلط افعال و اعمال کو، غلط صفات کو اپنے آپ سے دور رکھے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم ان کفار کو تبلیغ فرماتے تو جواب میں ان کا رد عمل انتہائی نامناسب ہوا کرتا تھا۔ آپ شفقت سے بات کرتے، یہ سختی سے بات کرتے، آپ پاکیزہ الفاظ کا استعمال فرماتے، یہ بیہودہ گفتگو کرتے، آپ صبر و تحمل کرتے، یہ جارحانہ رویہ اختیار کرتے تھے، آپ ان کے لیے اچھا چاہتے، ان کے لیے دعائیں کرتے، اور یہ جواب میں ظلم و ستم کا راستہ اختیار کرتے۔ اس وقت پھر جو آپ کے دل میں بڑی مطلب رنجیدگی پیدا ہوتی تھی، صدمہ ہوتا تھا، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ جو اتنا زیادہ کسی سے محبت رکھتا ہو، یعنی اس اعتبار سے نبی کریم ان کفار سے محبت رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر میں ان کو تبلیغ نہیں کروں گا، ہدایت نہیں دوں گا تو یہ جہنم میں جائیں گے، وہاں جلیں گے، ان کو سخت عذاب ہوگا۔ تو نبی کریم کو بڑی ان سے ہمدردی تھی، لیکن وہ سنتے ہی نہیں تھے، اس سے نبی کریم کو رنجیدگی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب انور کی رنجیدگی مطلب بہت ہی جو محبوب ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب کے دل میں اس قسم کی رنجیدگی قائم رہے، لہذا تسلی کا اللہ نے سامان فرمایا، اور ان کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں سے تعبیر فرمایا۔ کافر کو مردہ اس لیے کہتے ہیں، جس طرح مردہ عرف عام میں ہم کہتے ہیں جی سنتا نہیں ہے، حالانکہ مردے سنتے ہیں، لیکن عرف عام میں یہ ہوتا ہے کہ اب یہ کون سا سن رہا ہے۔ تو جس طریقے سے مردے نہیں سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو بھی ایسا ہی مردہ قرار دیا کہ یہ دلوں کے مردہ ہیں، آپ کچھ بھی سناتے ہیں یہ نہیں سن پاتے ہیں، لہٰذا اس میں آپ کا قصور نہیں، ان کے دل کی مردنی کی یہ دلیل اور علامت ہے، اور ان کے دل کی جو مردنی ہے اس کا قصور ہے کہ کوئی بات سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس میں نبی کریم کو تسلی دی گئی، لہذا ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّكَ بے شک آپ لا تسمع الموتى مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں، ولا تسمع الصم الدعاء اور نہ بہروں کو آپ کوئی اپنی بات کوئی پکار سنا سکتے ہیں، یعنی یہ کانوں کے بہرے ہیں اور دل کے اندھے ہیں، مردہ ہیں۔ اذا ولوا مدبرین جب وہ پیٹھ دے کر پھریں، یعنی جب یہ پیٹھ دے کر پھر جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کتنی ہی اچھی بات کہیں انہوں نے سننا ہی نہیں ہے، ہمیشہ آپ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ مردوں کی طرح ہو گئے ہیں کہ ان کے دل مردہ ہو گئے ہیں، یہ کوئی بات سمجھتے نہیں ہیں،
یہ بہروں کی طرح ہو گئے ہیں کہ کوئی بات سنتے نہیں ہیں۔ بعض حضرات نے یہ غلطی کی کہ صرف اس کے ابتدائی حصے کو لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مردے سنتے نہیں ہیں، یعنی عام جو قبر کے اندر مردے ہوتے ہیں سنتے نہیں ہیں، اور یہاں مردوں کا تذکرہ ہے۔ حالانکہ مردوں کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہاں دل کے مردوں کا تذکرہ ہے، اور اس پہ قرینہ اگلی آیات ہیں، جیسے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ قبر کے مردوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کفار کا تذکرہ ہے، اور کفار کے دل کی مردنی کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے، جیسے کہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آپ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا ہو کہ آپ ہی ہدایت دیں گے، ہدایت آپ کے ذمہ کرم پر ہے، اور پھر یہ ہدایت حاصل نہ کر سکیں تو آپ کے دل میں خوف پیدا ہو کہ مجھے تو ہدایت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور یہ میری ہدایت قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، آپ اس کا ایک عظیم وسیلہ ہیں۔ نبیوں کا کام ہوتا ہے اراءۃ الطریق، راستے کو دکھا دینا، اور پھر اس راستے پہ جب لوگ چلتے ہیں تو منزل مقصود تک پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اس آیت سے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے ان کی گمراہی سے۔ تو اب یہاں اندھے سے مراد کہ حقیقی اندھا ہے نہیں، بلکہ دل کا اندھا ہے۔ اسی طرح اوپر دل کا مردہ، اور اسی طرح وہ کانوں کے حقیقتاً بہرے نہیں تھے، بلکہ حق سننے سے ان کے کان محروم تھے، اس وجہ سے ان کو بہرا کہا گیا۔ اس پہ ایک اور قرینہ اگلی آیت دیکھیے کہ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، کہ آپ تو فقط انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، پس وہ مسلمان ہیں، گردن جھکانے والے ہیں، ان کو آپ سنا سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر بالفرض پیچھے مردوں کا ذکر ہوتا جو قبر میں ہے، تو پھر مردوں کا اور مومنین کا آپس میں کیا تقابل ہے؟ قرآن کا اسلوب ہے کہ مقابلے میں چیز بیان فرماتا ہے، ایمان، کفر، نیکی، بدی، جنت، دوزخ، دنیا، آخرت۔ تو اسی طریقے سے اوپر اگر صرف وہ قبر کے مردے ہوتے تو اس کے مقابل میں پھر مومنین کا تذکرہ نہ ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں مومنین کا تذکرہ ہے تو اس سے پہلے کفار کا تذکرہ ہے، تو لہٰذا اوپر مردوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگوں نے اس میں تحریف کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود کو بدل کر ان آیات کو عام قبر کے مردوں کے لیے استعمال کیا، اور کہا کہ دیکھیں یہ مردے کچھ نہیں سنتے، لہٰذا قبر پہ جا کر کسی ولی کی قبر پہ جا کے کچھ کہنا یا عام مومنین مومنات کی قبر پہ جا کے کچھ کہنا بالکل بیکار ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جا کے سلام وغیرہ کرنا بالکل بیکار ہے، کیونکہ مردے تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ خود آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرستان جانے کی دعا منقول ہے، جس کے پہلے الفاظ یہ ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہوں۔ اگر یہ مردے سنتے ہی نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صاحب حکمت کا ان کو سلام کرنا معاذ اللہ بالکل خلاف حکمت اور عام الفاظ میں ایک بے وقوفی ہوتا۔ کیونکہ اگر والد صاحب سو رہے ہوں بالفرض آپ کے، اور آپ جا کے کہیں ابا جان السلام علیکم، تو یقینی سی بات ہے سننے والے کہیں گے بیٹا پاگل تو نہیں ہو گیا، جب ابا جان ابھی سو رہے ہیں سن ہی نہیں رہے تو سلام کیوں کر رہا ہو؟ تو معاذ اللہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جاننے کے باوجود کہ مردے سنتے نہیں ہیں اور پھر انہیں سلام کریں؟ لہٰذا یہ بالکل غلط استدلال جس نے بھی کیا بالکل غلط کیا، اور جس نے اس استدلال کو کرنے کے بعد اس کو بطور دلیل لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کی، اس نے بہت بڑی گمراہی کو عام کیا۔ اور جتنے لوگوں نے ان باتوں کو سننے کے بعد انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام سے اپنے سلسلہ عقیدت کو منقطع کیا، ان سب کا وبال اس شخص کی گردن پر ہے جس نے اس قدم کو اٹھایا اور اس نے اپنی کم علمی کی وجہ سے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کیا۔ تو یہ آپ ضرور اچھی طرح ذہن میں رکھیے، بلکہ دوسروں کو بھی آپ اسی تفسیر کی روشنی میں بتائیے۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا ہوں، یہ تو پورا آیت خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان معانی کو متعین فرما رہا ہے، مفسرین نے یہی معنی متعین کیے ہیں۔ لہٰذا اس قسم کی کوششیں قوم میں انتشار برپا کرتی ہیں، افتراق کا سبب بنتی ہیں، ان کوششوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان تسمعوا، نہیں سنا سکتے آپ الا من یؤمن بآیاتنا، مگر صرف انہی لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر، فہم مسلمون، تو وہ گردن جھکانے والے ہیں۔ انہیں آپ بالکل سنا سکتے ہیں، مطلب یہ سنتے ہیں، ہدایت قبول کرتے ہیں، ان کے دل آپ کے الفاظ کے اچھے اثر کو محسوس کرتے ہیں اور یہ اپنے دل میں اس کو قائم رکھ کر اس کی برکات سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر اپنی قدرت اور عظمت کا بیان فرمانا شروع فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں کمزوری سے، یعنی تمہیں بنایا یا تمہیں پیدا کیا کمزور۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ نے دیکھا کتنا کمزور سا ہوتا ہے، بالکل نرم و نازک ہوتا ہے کہ اگر آدمی چاہے تو اس کا پاؤں توڑنا چاہے تو اس طرح آرام سے ٹوٹ سکتا ہے، اتنا نرم و نازک ہوتا ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر تمہیں ناتوانی سے، پھر اس نے ناتوانی سے طاقت بخشی، طاقت بنائی، یعنی پھر آہستہ آہستہ مضبوط کیا۔ تو یہ جو لمبے چوڑے پہلوان یا باڈی بلڈرز کو آپ دیکھیں، کیا یہ شروع سے ایسے تھے؟ نہیں، یہ بھی جب پیدا ہوئے تھے تو اسی طرح کمزور سے بچے تھے، اور پھر دیکھیے کیا جسم بنتا ہے، کیسی مضبوط ہڈیاں ہو جاتی ہیں، کتنی بڑی بڑی چوٹیں انسان برداشت کرتا ہے۔ اور خصوصاً جیسے باکسنگ کرنے والے ہیں اور ریسلنگ کرنے والے ہیں یا کوئی بھی کھیل کود کرنے والے ہیں جن کو بہت زیادہ چوٹیں لگتی ہیں، تو کتنا جسم اس کو برداشت کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام طاقت و توانائی اللہ کی ہی دی ہوئی ہے۔ تو ذرا غور و تفکر کرنا چاہیے کہ کہاں کمزوری اور کہاں پہ اتنا طاقتور، کہاں ایک مختصر سا بدن اور پھر کہاں لہیم شہیم انسان، کہاں ایک چھوٹے چھوٹے سے اعضاء اور پھر انہی اعضاء کو بلندی عطا فرماتا ہے اور انسان ایک سا لمبا چوڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ لیکن پھر فرمایا ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر رکھتا ہے وہ قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپے کو۔ تو سبحان اللہ، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ لے کر چلتا ہے اسی مقام پر پھر دوبارہ پہنچاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، پہلے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، مختصر بدن ہوتا ہے اس کا، سوچ چھوٹی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ جب آدمی بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ دیتا ہے تو یہی چیزیں ہوتی ہیں، جسم مختصر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اعضاء سمٹنے شروع ہو جاتے ہیں، جسم سمٹتا ہے، چہرہ سمٹ جاتا ہے، اعضاء سمٹ جاتے ہیں۔ بہت ہی بوڑھے کو آپ نے دیکھا ہوگا جسم پہلے جیسا نہیں رہتا، ڈھلک جاتا ہے، اور پھر کمزوری بھی غالب ہو جاتی ہے، جیسے پہلے کمزوری تھی۔ پھر جیسا بچوں کا سا ذہن بن جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بوڑھے حضرات ایسے ہوتے ہیں، بالکل بچوں والی عادت ہو جاتی ہے، ضد زیادہ ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن، اپنی بات منوانا، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھڑکنا، لڑنا شروع کر دینا، تو یہ دوبارہ آدمی اسی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اسی نے ہمیں یہ اپنی عظمت کی نشانیاں دکھائی ہیں، اپنی قدرت کی نشانیاں دنیا میں پیدا کی کہ دیکھو پہلے کمزور، پھر طاقتور، پھر کمزور۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ جوانی ہمیشہ سلامت رہے؟ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بچے کو آپ بچے رکھ کر بتائیے، اسے نہ بڑھنے دیجیے، ہمیشہ بچہ رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تمام جو معاملات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی اس میں قانون قدرت میں یا قدرتی نظام میں مداخلت بیجا کا مرتکب ہو کہ ایسے آپریشنز کر لیے جائیں، ایسی چیزیں ایجاد کر لی جائیں جس سے نشو و نما کو روک دیا جائے، تو بگاڑ پیدا ہوگا۔ کبھی آپ اس حسن کو باقی نہیں رکھ سکتے ہیں جو ایک قدرتی حسن ہے۔ وہ بچے کی شکل بگڑ جائے گی، اس کا جسم بگڑ جائے گا، اعضاء بگڑ جائیں گے، کیونکہ آپ اس وقت ایک قدرتی نظام کو روک رہے ہیں۔ اور جب کوئی انسان قدرتی نظام کے اندر مداخلت کرتا ہے تو ضرور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، پھر آپ اچھائی کی طرف مائل نہیں ہو سکتے، بگاڑ کی طرف مائل ہوں گے۔ یخلق من یشاء، بناتا ہے وہ جسا چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ علم اور قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔